السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 مئی 2024 جس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں عدت کیس کا فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن فیصلہ میں ان ایڈوانس مبارک پیش کرتا ہوں آپ کو. جیت آپ کی ہے. یہ فراڈ پر مبنی کیس تھا، اٹھا کے باہر پھینکنے والا کیس تھا. آج کے جو آرگومنٹس فیصلے سے پہلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اخلاقی جیت بھی ہے آپ لوگوں کی کہ 14.5 سال کی تاریخ میں ایسا کیس آج تک نہیں ہوا جو کیس یہ کیا گیا. عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے، بیک گراؤنڈ پہ لے جانے کے لیے اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یا اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہوا، اور یہ سیاسی جماعتیں قصوروار ہیں. پی ڈی ایم 1.0، پی ڈی ایم 0.5 نگران حکومتیں اور پی ڈی ایم 2.0. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہدایت نہیں ملنی ویسے ان لوگوں کو، یہ میں بتا دوں آپ کو، ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے. رب سے دعا کر سکتے ہیں اور وہ ہم دعا کرتے رہیں گے. اور یاد رکھیے گا، عدت کے کیس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جو پیمرا کا عدالتی پروسیڈنگ کو روکنے کے حوالے سے کورٹ پابندی کا وہ اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. صحافیوں کی طرف سے میں نے چیلنج کیا ہے، وہ تفصیلات رکھ دیتا ہوں. اور باقی صوبائی اسمبلی سمیع اللہ کی کامیابی کے خلاف یاسر گیلانی کی درخواست پر سماعت، اور سردار تنویر الاس نے جو چیلنج کیا نواز شریف کی بریت کی درخواست ملتوی کرنے کی درخواست، اور یہ سارے معاملے جو ہے آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عدت کیس میں آ جاتا ہوں. عدت کیس کچھ نہیں تھا، یہ ردی کی ٹوکری میں مٹی ایک گٹر میں پھینکنے والا معاملہ تھا. لیکن جس طرح چلایا گیا، پہلے مدعی 52 میں خاور مانکا کو جو لے گئے تھے ساتھ رکھا اتنا عرصہ، اور آ کے واپس وہی ہے کہ میں سیر کرنے گیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ کیا آپ سامنے ہے. بالکل سائفر کے کیس کی طرح جیسے اعظم خان کو لے کر گیا. اور وکلا سارے یہاں موجود تھے، پی ٹی آئی قیادت بھی تھی، اور شاہ ارجمند اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور دلائل کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ان کا دلائل تو مکمل ہو چکے ہیں. ریوان عباسی نے دلائل دینے تھے، اور شاہ ارجمند نے کہا کہ نہیں، عثمان گل نے صرف جواب الجواب دینا ہے، وہ بتا دیں. اس پہ جو سب پوائنٹ سب سے پہلے کہ جو استغاثہ ہے نا، جو کمپلینٹ ہے یہ لیٹ فائل کی گئی. جو اس سے پہلے استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی تھی وکیل رضوان عباسی ہی تھے. ریکارڈ پر موجود ہے کہ دوران عدت نکاح کی شکایت 5 سال 11 ماہ دائر کی گئی. اتنا ڈیلے ہے. بدنیت تھی اور سیاسی انتقام لینے کے لیے دوران عدت نکاح کی شکایت دائر کی گئی، اور شکایت کے ذریعے عمران خان بشرا بی بی کی معاشرے میں عزت کو نقصان پہنچایا گیا. نگاہ خان مفتی سعید کو دوبارہ دوران ٹرائل سول عدالت نے روکا اور سوالات کیے. مفتی سعید سے سوالات پوچھنے کا مقصد مفتی سعید کے کریکٹر کو واضح کرنا تھا. اور یاد رکھیے گا 90 کی دہائی میں آپریشن رجیم چینج میں مفتی سعید کا کردار تھا، جس سے کریکٹر واضح ہو جاتا ہے. اور پہلی شکایت ہے اس کو درخواست کرنے والا حنیف ایک اجنبی شخص تھا. دونوں شکایات میں عمران خان اور بشرا بی کے خلاف ایک ہی الزامات تھے. محمد حنیف بطور جو گواہ ہے ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہوا، اور اجنبی شخص جو محمد حنیف کا کیس سے کوئی تعلق نہ گواہ تھا. ماضی میں اعلیٰ عدلیہ نے 1 سال کی تاخیر سے دائر کرنے پر عثمان گل نے بڑے اچھے آرگومنٹ کیے ہیں. ایڈوکیٹ نے خاور مانکا کی شکایت تو تقریباً 6 سال بعد دائر ہوئی، اور عزائم بدنیتی پر واضح ہیں، اور شکایت دائر کرنے کے سوال پر شکایت کرنے وکیل وضاحت دینے میں ناکام رہے ہیں. خاور مانکا کو کرپشن کیس میں گرفتار ملا، جس کو ضمانت ملنے پر شکایت دائر کی. دوران عدت نکاح کیس کی شکایت محمد حنیف نے واپس لے لی، اور 48 گھنٹوں میں خاور مانکا نے شکایت دائر کر دی، اور وکیل ایک ہی تھا. اور یہ آپ کے سامنے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک وہ ساری چیزیں سارا آ جائیں. اور چونکہ آج پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو جج صاحب نے کہا کہ پریشر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور خاور مانکا کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب یہ خارج کی جائے اپیل، اور فیصلہ وہی برقرار رکھا جائے جو نیچے کی کورٹ نے دیا ہے.
اور پروسیکیوشن کا کیس یہ آپ اندازہ ہے کہ اپنا کیس کرانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہوئی ہے. اور رانا جو احسن ہے وہ جو حوالے دیے ہیں، بات یہ ہے کہ کرمنل کوڈ کا اختیار نہیں ہے، زیادہ فیملی کوڈ کا معاملہ تھا. فیملی کوڈ پہلے اگر کہتی کہ یہ ارریگولر میرج ہے پھر یہ آپ وہاں آ سکتے تھے، مگر یہاں نہیں آ سکتے. فیملی کوڈ کسی بھی شادی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے تو ہی کرمنل کوڈ کے کیس کی سماعت ہو سکتی ہے. فیملی کوڈ کے ڈیکلیریشن کے بغیر کسی کی شادی کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا. اور بڑا ڈیٹیل ہے. اور وہ یہ بھی بتایا کہ جناب بشرا بی بی صاحب ہیں 5 سے 6 ماہ اپنی والدہ کے گھر رہیں، جس کے بعد نکاح ہوا. اور اگر عدت کے میں بھی شادی ہوئی ہو تو اس کی سزا فیملی لاز کے تحت ہے، کرمنل قانون کے تحت نہیں ہے. یہ وکلا نے دیا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب عورت نے کہہ دیا، اس میں مختلف علماء کے بیان آئے ہوئے ہیں، میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ زیادہ لمبی بات ہو جانی ہے. اس میں سے کوشش میں کروں گا کہ تھوڑے بہت زیادہ لمبا نہ ہو، وہ آپ سن لیجئے گا، پروگرام کے آخر میں ہیں، تاکہ آپ کو اس کی شرعی بات بھی ساری سمجھ میں آ جائے اور آپ کو کلیئر ہو جائے. جسٹس محسن اختر کیانی کی آج چھٹی تھی، تمام کالز منسوخ ہو گئی حد کے. اور اس میں جسٹس جسٹس بابر ستار کے خلاف جو توہین عدالت والا جو کیس ہے، جو انہوں نے توہین عدالت کے لیے کیس کا کہا ہوا تھا، وہ کیس پر آج سنا نہیں جا سکا. اور حد کے عزت کے قانون کو پنجاب اسمبلی میں واپس بھیجنے اور گورنر کی منظوری اور دستخط کرنے سے روکنے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت اینکر اور یا مقبول جان اور سول سوسائٹی کے منیر احمد کی طرف سے ایک اور خط لکھ دیا گیا. گورنر کو بقایا درخواست سے وصول کرا دے گی. اور اطلاع کے مطابق گورنر نے یہ بل جو ہے واپس بھیج دیا. تو یہ کامیابی ہے آپ لوگوں کی، یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی ہے. جمعیت علماء اسلام نے پی ٹی آئی سے مل کر تحریک چلانے کا کیا اعلان کر دیا ہوا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف جو ہے نا وہ درخواست دائر ہو چکی ہے. اب آپ کو لے چلتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے نا، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، سنم جاوید خان 1 سال سے زیادہ ٹرائل کے بغیر قید ہے. پاکستان کے کہیں قانون میں نہیں لکھا کہ آپ کسی کے ملزم کو ٹرائل کے بغیر غیر معینہ مدت تک جیل میں رکھ سکتے ہیں. یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، سنم جاوید، عالیہ حمزہ 1 سال ہو گیا ہے جیل میں اسی طرح رکھتے ہوئے. سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اس معاملے میں. سردار تنویر الاس جو ہے نا سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور ایف آئی اے کی اور پولیس نے جو مقدمہ درج کیا اس کی تفصیلات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے. اور ریکارڈ عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے. جسمانی ریمانڈ کے دوران فیملی سے ملاقات کی استدعا بھی منظور ہو گئی ہے. 9 مئی ہڑتال کے دن وکلا کو عدالت داخلے سے روکنے کے معاملے میں شدت آ گئی ہوئی ہے. نعیم بخاری کے وکیل کاشف نواز عباسی نے اپنا بیان حلفی جسٹس بابر ستار کی عدالت میں جمع کرایا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر اور سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ سے جوابی بیان حلفی طلب کر لی ہے. عدالت نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو آئندہ سماعت پر متعلقہ CCTV فوٹیج اور جو ہے نا کیمرہ میں چلانے کی ہدایت کر دی. جسٹس بابر ستار نے حکم میں لکھا ہے کہ عدالت کو مطمئن کرے کہ درخواست کر وکیل ساحل کو نہیں روکا گیا، کس اتھارٹی کے تحت ہڑتال کی کال دی. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل عدالت مطمئن کرے اور کس اتھارٹی کے تحت جو ساتھی وکلا ہے ان کو انصاف کی رسوائی سے روک سکتے ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا یہ توہین عدالت والا معاملہ ہے. اور فزیکلی جانے کے حوالے سے یہ بات اب طے ہو رہی ہے. اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل معاونت کریں، کس اتھارٹی نہ کرنے پر وکیل کو ڈسپلنری ایکشن کی دھمکی دے سکتے ہیں. انصاف کے اصول تک جو ہے رسائی متعلقہ آئین میں درج ہے اور اس کی تشریح کا معاملہ ہے. 10 جون تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. وہ پرنسپل سٹینڈ تھا، وہ پرنسپل سٹینڈ پہ آپ کو ہمیں رہنا چاہیے. مقصد یہ نہیں ہے کہ انصاف کے راہ میں رکاوٹ ہو. عمران نیاز کا نام اس سے نکالنے کا جو معاملہ ہے اس میں سائبر کرائم اور جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ سائبر کرائم کا کیس ہے، کیس بھی ٹرائل کورٹ میں چلان جمع ہو چکا ہے اور ایجنسی کی رپورٹ بھی ہے. عمران ریاض کیسوں میں جو ہے نا وہ ضمانت پر ہیں اور وہ حج پر جانا چاہتے ہیں. اگلے ہفتہ تک رپورٹ مانگ لیتے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا. اور آخر میں پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر جو پابندی کا اقدام ہے لاہور ہائی کورٹ میں زین العابدین کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا ہے. اور صحافی ہیں ہمارے، وفاقی حکومت پیمرا اور باقی ساروں کو فریق بنایا ہے
اور 21 مئی کا جو جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے وہ آئین کے آرٹیکل 1919 سے بین الاقوامی قوانین، پھر عدالت کے اپنے پروسیجر ہیں، عدالت کر سکتی ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ایک انتہائی اہم مسئلے پر گزشتہ ایک عرصے سے علماء کے ساتھ، ملک کے جلیل القدر مذہبی شخصیات کے ساتھ، مفتیان کے ساتھ، تمام مسالک کے زعماء کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، مذہبی طور پر، شرعی طور پر، فقہی طور پر، اور اس سے سیاسی وابستگی یا تعلق کا کوئی تعلق، رابطہ، واسطہ نہیں ہے. سب علماء، سب مفتیان، سب دینی زعماء، مختلف مسالک کے اکابرین کی رائے کے مطابق عمران خان اور اس کے اہلیہ محترمہ بشرا بیوی کو جس طرح پھنسایا گیا ہے عدت کے کیس میں، اور جس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی اور بے جا الزام تراشی اور تہمت کی گئی ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ایک کوشش، ایک سازش اور ایک کارستانی ہے. اور شریعت کے مطابق عدت کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آتی ہے فتویٰ یا فقہی وضاحت کے لیے، اس میں قول عورت کا معتبر ہے.